اگر لگانے ہیں فتوے تو ان پہ جا کے لگاؤ، فتوے لگانے ہیں تو صدیق اکبر پہ معذرہ لگاؤ، فتوے لگانے ہیں تو فاروق اعظم پہ لگاؤ، فتوے لگانے ہیں تو عثمان غنی پہ لگاؤ. یہ ان عاشقوں پہ کیا لگاتے ہیں؟ انہوں نے تو یہ سارے جو سیکھے ہیں طور طریقے یہ صحابہ کرام سے تو سیکھے، یہ تابعین اور تبع تابعین سے تو سیکھے، یہ حضور کے گھر والوں سے تو سیکھے، اہل بیت اطہار سے تو سیکھے. جب یہ آیت آئی وارفعنا لک ذکرک تو جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آئے تو پوچھا گیا، حضور نے ان سے پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آقا وارفعنا لک ذکرک کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے محبوب کائنات میں جہاں پر چاہے فرش ہے یا عرش ہے، کائنات میں جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر جوڑ دیا اپنے ساتھ اور فرمایا جہاں میرا ذکر، اب ذکر فرش پہ ہو رہا ہے چاہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تشریح کی وہ یہ ہے کہ جہاں عرش پہ ہو رہا ہے تب بھی آپ کا ذکر ساتھ ہے، اگر فرش پہ ہو رہا ہے تب بھی آپ کا ذکر ساتھ ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر جوڑ دیا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوئے، ان سے پوچھا حضرت آپ تو گھر والے ہیں، آپ یہ فرمائیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح آپ نے کیا سمجھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو میں سمجھا ہوں حضور کی اس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اے میرے محبوب جو تیرا ذکر کرے گا ایسے سمجھو وہ میرا ذکر. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر تاجدار کائنات کا ذکر ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، عبادت اور عبادت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ حضور کے فضل کے زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے چہرے انور کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے جسم اطہر کا ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور دراصل یہ ذکر مصطفیٰ بھی کر رہے ہیں اور ذکر خدا بھی کر رہے ہیں. تو لوگوں تاجدار کائنات کے ساتھ جو عشق، یہ سارے فیضان، یہ سارا کرم، یہ سارے آستانے، یہ سارا لنگر میرے مصطفیٰ کریم کا ہے. اگر ہم حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں تو یہ مصطفیٰ کریم کا ہی سارا فیض ہے. ہم دری کیوں گزرتے ہیں؟ دری کی لازمی کیوں شروع ہوئی؟ اور حضرت مجھے مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ دری والا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ میرا تو ایمان یہ ہے کہ اگر پاک پتن شریف کی کوئی گلیوں سے بھی گزر گیا تو وہ بھی جانتی ہے. ہماری بہن اپنا سنابہ طاہر صاحب یہ مہر علی شاہ صاحب نے کہا، انہوں نے کہا اگر پاک پتن کی گلیوں سے بھی گزر گیا میرا ایمان کیا پوچھتے ہو؟ میرا تو یہ ہے کہ گلیوں سے بھی گزر گیا چاہ بھی بہشتی ہو گیا. تو عزیز دوستو، یہ جو سارے بزرگان کے فیضان ہیں، یہ ہم جن محفلوں میں آئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ دن جو ہے شہدائے کربلا محرم الحرام کے 7 محرم ہے. تو کیونکہ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کہ میں فقط پیدا ہوا ہوں وصف پنج تن کے واسطے، تشنہ کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، جو محبت میں مرے غلجہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے. تو میرا پیر فرید جب یہ کہہ کے چلے گئے کہ میں اس دنیا میں 5 تن کا وصف بیان کرنے آیا ہوں، تو محفل میں 5 تن کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں محفل ادھوری ہے. تو میں ابھی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، 2 چھوٹے واقعات سنا کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اور دونوں واقعات سیدنا فاروق اعظم سے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہی حضور گنج شکر ہے. تو عزیز دوستو، حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے تو آپ کا دور خلافت تھا، حضرت مولا علی شیر خدا میں تشریف فرما تھے. جس دربار میں جس وقت حضرت علی پاک بیٹھے رہتے تھے تو کوئی بھی فیصلہ آتا تو حضرت فاروق اعظم خود نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت علی جو ہے یہ فیصلہ فرما. وہاں کے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا لے کے وہ حضرت فاروق اعظم کے دربار میں لے کے آ گئے خلیفہ وقت کے. تو حضرت فاروق اعظم اپنی روٹین کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ
فیصلہ حضرت علی کا کہا کہ آپ فرمائیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ کریں. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا یہ لفظ سننا تھا، چہرہ سرخ ہو گیا، کھڑے ہو گئے، نیچے اتر آئے، گریبان پکڑ لیا کہ تم نے علی کے بارے میں ایسا کہا ہے. علی تو میرا بھی مولا ہے اور پورے مومنین کا مولا ہے. اور ایک واقعہ اور کہ ایک محفل ہو رہی ہے، حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں وزراء کے ساتھ، ان کے صاحبزادے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر آئے. تو یہ واقعہ احمد قادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، مجھے بھی بڑا پسند ہے، میں آپ کو سناؤں. تو وہ آئے حضرت عبداللہ بن عمر، تو سیدنا فاروق اعظم مصروف بیٹھے تھے. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ باہر کھڑے ہو جاؤ، ابھی میں کچھ معاملات میں مصروف ہوں. باہر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت حسن مجتبی آ گئے. تو پوچھا کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اندر مصروف ہیں، کچھ میٹنگ کر رہے ہیں. تو حضرت حسن نے کہا، انہوں نے کہا کہ میٹنگ کر رہے ہیں لیکن آپ چلے جائیں. تو انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں گئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے انہوں نے کہا کہ مجھے روکا. انہوں نے کہا آپ کو روکا، آپ ان کے فرزند ہیں، تو پھر میں بھی مجھے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے، ظہر کے ٹائم تشریف لائیں گے، میں مل لوں گا ان سے. یہ باتیں ہوئی اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے رہے لیکن وہ واپس خود ہی اپنی مرضی سے. آواز فاروق اعظم تک پہنچی. جب بیٹے بہ رہے تو انہوں نے کہا جی کوئی آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں حضرت حسن. جب انہوں نے سنا تو واپس چلے گئے. تو ان کا تم نے شہزادے کو واپس جانے کیوں دیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ حضور میں نے ان کو بہت کہا کہ آپ چلے جائیں اندر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مجھے جلدی نہیں ہے، میں ظہر کے وقت ملوں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق بھاگتے ہوئے پیچھے گئے. حضرت امام حسن کے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا، کانپتے ہوئے وہ باہر آئے. حضرت حسن نے مجتبی اور کہا کہ حضرت حسن آپ آئے تھے اور واپس کیوں چلے گئے شہزادے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کا شہزادہ باہر کھڑا تھا تو میں نے سوچا کوئی ایسی جلدی تو تھی نہیں، تو بعد میں بات کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ کا شہزادہ باہر کھڑا تھا تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا شہزادے میرا جو بیٹا ہے کیا اس کی والدہ تمہاری والدہ جیسی ہے؟ کیا ان کی والدہ تمہاری والدہ جیسی ہے؟ کیا اس کا والد تمہارے والد جیسا ہے؟ اور کیا تمہارا اس کا نانا تمہارے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا؟